محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے جس حصے کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کریں۔ ایک مومن کو سب سے اہم اور پہلی بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے لیے جس حال کو اور جس حالت کو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے، اللہ اس بندے کے اوپر اسی حال کو طاری فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مال، جائیداد اور مختلف اسباب کو پیدا فرمایا ہے جس سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مال و دولت ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ یہ مال، یہ پیسہ، یہ دولت ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب یہ مال انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری راحتیں آ جاتی ہیں، بہت ساری مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے اسے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے وہ بہت ساری عبادات کو سر انجام دے سکتا ہے۔ صدقات اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے پاس مال ہو۔ مال ہوگا تو وہ صدقہ دے گا، مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا، اس کے پاس مال ہوگا تو وہ خیرات کرے گا، اس کے پاس مال ہوگا تو وہ نیکی کے اور فلاح کے کاموں میں خرچ کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو اس مال کے ذریعے سے ایک بہت بڑا امتحان بھی بندے کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب مال و دولت کی فراوانی آتی ہے تو پھر وہ بدعمل ہو جاتا ہے، پھر وہ بخیل ہو جاتا ہے، پھر وہ کنجوس ہو جاتا ہے، پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جب مال و دولت کی فراوانی آتی ہے تو پھر وہ لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، جوؤں اور شراب نوشی میں اور مختلف قسم کے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مال ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ بہرحال انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے مال کی ایک اہمیت ہے کہ ہم نے اگر کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں مال چاہیے، ہم نے کپڑے پہننے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، ہم نے اپنا گھر بار بنانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی اور روپے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری ضروریات اسی پیسے سے پوری ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ اتنا دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، بس جس سے میرے اخراجات پورے ہو جائیں، جس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں، اور میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوں، بس اتنا سا مجھے دے دے، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ اور اس چکر میں پڑنا کہ بہت زیادہ مل جائے تو بسا اوقات یہ دنیا میں بھی امتحان کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی امتحان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حلقہ بنا کے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے جنت کو دیکھا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھائی گئی یا عالم کشف میں دکھائی گئی یا معراج کی رات دکھائی گئی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کس انداز میں کس حال میں حضور کو وہ جنت دکھائی۔ حضور علیہ السلام نے جنت کو مختلف موقعوں پر دیکھا ہے۔ معراج کی رات آپ گئے تو آپ نے باقاعدہ جنت کی سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران حضور علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہاں سے آپ نے قدم بڑھایا، آگے ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے آگے ہوئے، پھر اپنی جگہ پہ آ گئے، پھر آپ کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پہ آ گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے نماز میں آپ کا ایک عجیب حال دیکھا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا، پہلے آپ آگے ہوئے پھر آپ پیچھے ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میں آگے ہوا تھا تو یہ مسجد کی جو سامنے محراب والی دیوار ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ اس دیوار کے اوپر جنت میرے سامنے آ گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہ دیوار ہے اور اس کے اوپر جنت ہے۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھا، وہاں کے پھلوں کو میں نے دیکھا، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں ایک قدم بڑھاؤں، جنت میں چلا جاؤں، اور میں صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا، اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو جنت سے انگور توڑتا اور لا کے تمہیں دے دیتا۔ اللہ نے مجھے یوں جنت دکھائی ہے، لیکن وہ غیب ہے، عام لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں ظاہر نہیں کیا ہے، اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا غیب کا معاملہ ہے تو اس کو غیب ہی رہنا چاہیے۔ پھر جب میں پیچھے ہوا اس وقت اللہ نے میرے سامنے جہنم کی تھی، جہنم کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اس کی آگ اٹھ رہی تھی، تو میرے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے میں بچنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ نے مجھے ایک ہی نماز میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی رکعت میں پہلے اللہ نے جنت دکھا دی، پھر جہنم دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جنت دکھائی اور آپ نے جنت کی سیر کی اور جنت کی نعمتیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا میں نے جو جنت دیکھی ہے تو جنت میں 8 دروازے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، نام نہیں لیا، صرف ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے بلاتے ہیں کہ آؤ مجھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ ادھر سے داخل ہو، ادھر سے داخل ہو، ادھر سے داخل ہو۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، نام نہیں لیا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ محبوب کہیں وہ ابو بکر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر ہی ہیں، یہ میرا وہ امتی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، یاقوت کا محل تھا، بڑا خوبصورت، بڑا مزین۔ میں اس کے قریب ہوتا گیا، جیسے جیسے میں اس کے قریب ہو رہا تھا وہ مجھے اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہ میرا ہی ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا عالیشان، اتنا بہترین محل یہ جو بنا ہے اور اللہ مجھے دکھا رہی ہے تو یہ میرا ہوگا، میرے نام کا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں قدم بڑھا کے اس میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھ لیا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے امتی عمر کا ہے۔ کہتے میں عمر کا جب نام آیا تو پھر میں اس میں داخل نہیں ہوا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، ان کے لیے بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ حضرت علی کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کے اندر ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے بہت سارے صحابہ کا اس روایت میں اس موقع پر تذکرہ فرمایا کہ اس کو یہ نعمت، اس کو یہ نعمت، اس کو یہ نعمت، اس کو یہ نعمت ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔
حضور نے فرمایا کہ میرے جتنے اصحاب، میرے جتنے دوست، میرے جتنے ساتھی اس وقت جنت میں آ کے مجھ سے ملاقات کر رہے تھے، عبد الرحمن تو سب سے آخر میں آیا، تو سب سے پیچھے رہ گیا، سب سے آخر میں آیا۔ اور میں نے پوچھا تھا تجھ سے، عبد الرحمن تو دیر سے کیوں آیا ہے؟ باقی سارے پہلے آ گئے ہیں، تجھے اتنی دیر کہاں لگ گئی، تو اب آ رہا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑا اپنے مال کا حساب کتاب دے رہا تھا، حساب دیتے دیتے مجھے دیر لگ گئی، اس لیے میں اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کو اتنا لمبا حساب دینا پڑے گا۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عبد الرحمن میں نے تجھے دیکھا، تو جنت میں آیا، جب تو جنت میں داخل ہوا تیرا جسم پسینے سے شرابور تھا، تیرے جسم پہ پسینہ ہی پسینہ تھا، تو گھبرایا ہوا تھا، بڑا تھکا ہوا تھا۔ تو میں نے تجھ سے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا حالت ہے؟ تو نے مجھے بتایا کہ وہاں جو میں نے اپنے مال کا حساب دیا ہے نا، تو حساب دیتے دیتے مجھے پسینہ آ گیا ہے، اس وجہ سے حساب دے کے سب سے آخر میں جنت میں آ رہا ہوں۔ تو جس کا مال جتنا زیادہ ہوگا اس کو حساب بھی اتنا لمبا دینا پڑے گا۔ حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی، 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ ان کو فضیلت حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 آدمیوں کو نام لے کے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان میں ایک نام عبد الرحمن بن عوف کا بھی آتا ہے۔ ان 6 خوش نصیب آدمیوں میں سے ہیں جن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی حکمران ہوگا تو ان 6 میں سے کوئی ایک ہوگا، اور یہ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو بنا لے، ان میں عبد الرحمن بن عوف کا نام شامل ہے۔ ایسا جلیل القدر آدمی کہ نام لے کے حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور اللہ نے مال و دولت کی فراوانی اتنی عطا فرمائی تھی کہ جس وقت حضور یہ روایت بیان فرما رہے تھے کہ عبد الرحمن تو میرے پاس سب سے آخر میں آیا، اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ تجھے اتنی دیر کہاں لگی، تو نے کہا کہ میں جنت کے باہر کھڑا اپنے مال کا حساب دے رہا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن پریشان ہو گئے، کہنے لگے میرے پاس مال تو واقعی بہت زیادہ ہے، ابھی رات میرا ایک قافلہ مصر سے تجارت کر کے آیا ہے، 100 اونٹ اس کے اندر ہیں، اور میں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے، وہ سارے کے سارے اونٹ مدینہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے، ان میں صدقہ خیرات کر دیا تاکہ مال کچھ کم ہو جائے، آخرت میں حساب کم دینا پڑے۔ تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب لمبا۔ 2 طرح کا حساب ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ کمایا کہاں سے، بلکہ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ خرچ کہاں سے کیا، کہ کہاں کیا ہے، کن کن مصارف میں خرچ کیا ہے۔ تو 2 طرح کے سوال جواب وہاں پر دینے پڑیں گے مالدار آدمیوں کو، اس لیے ان کے مقابلے میں فقراء کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی آخرت کے اعتبار سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی گزار لی، مشکل حالات کی زندگی گزار لی، تنگ دستی کی زندگی گزار لی، بس اتنا سا جمع کیا، اتنا سا حاصل کیا کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہو گئی، زیادہ جمع کر کے اکٹھا کر کے بینک بیلنس بنا کے اور پراپرٹی اور جائیدادیں بنا کے اور زمینیں اور مربع بنا کے اس نے نہیں رکھے، بس اس نے ضرورت کے مطابق لیا، خرچ کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا مالدار جو زکوٰۃ دیتے رہے، عشر دیتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، فقراء مساکین پر خرچ کرتے رہے، ان مالداروں سے یہ آدمی 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ جن مالداروں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کی بات نہیں ہے، جنہوں نے عشر نہیں دیا ان کی بات نہیں، ان کے لیے تو سزائیں ہیں، ان کے لیے تو جہنم کی وعیدیں ہیں۔ وہ مالدار جن کے پاس حلال کا مال ہے اور کمایا اور جمع کیا اور حلال کاموں میں خرچ کیا، لیکن حساب تو دینا پڑے گا نا، رجسٹر تو چیک کروانے پڑیں گے، اس میں اتنی دیر لگے گی کہ مالداروں کے مقابلے میں جو فقراء مساکین ہوں گے وہ 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کے مزے لیں گے۔ اس لیے آدمی کو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کمی ہے تو کیوں ہے،
تو دو چیزیں آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر زیادہ ہوگا تو پھر حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا. دنیا کے اندر بھی پریشانی، آخرت کی بھی پریشانی. جتنا زیادہ مال اتنے زیادہ دشمن، جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ حفاظت کے انتظامات، جتنا زیادہ مال اتنے تفکرات، اتنے توہمات، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں. یہ ساری کی ساری مال کے ساتھ آتی ہیں. تو دنیا میں بھی مستقل پریشانی اور آخرت میں بھی مستقل وہاں جا کے حساب کتاب اور رجسٹروں کا کھولنا اور بند کرنا اور ایک ایک چیز کا حساب وہاں جا کے دینا پڑے گا. اور فقراء اور مساکین وہ دنیا میں بھی خوشحال ہیں کہ روکی سوکھی کھا کے گزارا کر لیا، موٹا چھوٹا جیسا بھی ہے پہن لیا، اور زندگی جیسے کیسے ہے گزرتی جا رہی ہے. امیروں کی بھی گزر رہی ہے، غریبوں کی بھی گزر رہی ہے. اور اس وقت کو اس نے گزار لیا، لیکن آخرت میں جا کے پھر اس کے لیے سکون ہی سکون ہوگا. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، مجذوب سا آدمی تھا، درویش قسم کا. بادشاہ وقت کا گزر ہو رہا ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی دیوانگی میں مست بیٹھا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. بادشاہ اپنی شاہی سواری پہ جا رہا ہے اور آگے پیچھے اس کے نوکر چاکر لشکر اور حفاظت کرنے والے سارے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب کسی بڑے آدمی نے گزرنا ہوتا ہے تو کیسے انتظامات ہوتے ہیں، اور روڈ کی صفائی اور بالکل پروٹوکول دینے والے اور حفاظت کرنے والے وہ سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی تو بادشاہ جو تھے وہ انسان ہی تھے، تو وہ بھی اسی طرح پورا انتظام کر کے چلتے تھے. اور جب گزرتے تھے تو پھر آج کے زمانے میں لوگ گاڑیاں گنتے ہیں کہ فلانا وزیر جا رہا ہے، اس کے آگے کتنی گاڑیاں، پیچھے کتنی گاڑیاں، اس کا پروٹوکول کتنا، اسلحے والے کتنے، اور فلاں کتنا سارا دیکھا جاتا ہے. لوگ گنتے ہیں اور بڑی تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس وقت بھی جب بادشاہ کی سواری گزرتی تھی، لوگ دکانوں سے گھروں سے باہر نکل نکل کے چھتوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ بادشاہ وقت گزر رہا ہے اور کیسی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے. اب وہ گزر رہا ہے اور سارے لوگ بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں اور بڑا ایک قسم کا تعجب کر رہے ہیں اس کی شان و شوکت پر. ایک آدمی جو ہے وہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آرام سے اپنی ہی دیوانگی میں مست بیٹھا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کون آیا کون گیا، کیا ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں اور کون ہے کون نہیں. اپنے بیٹھا مست، نہ کھڑا ہوا استقبال کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، نہ دیکھنے کے لیے، ایسے ہی بیٹھا. اب سارے لوگ جو استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ایک آدمی جو بیٹھا ہوا تھا تو بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ گئی. اس پہ نظر پڑ گئی کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے میرے آنے کا کوئی احساس ہی نہیں کیا. یہ تو ایسے بیٹھے جیسے کوئی عام آدمی یہاں سے گزر رہا ہو. بڑا عجیب آدمی ہے. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، بڑا عجیب سوال کیا. اس کو کہنے لگا اچھا بتا تیری کیسی گزر رہی ہے. بڑے لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے نا، چھوٹوں کو اور چھوٹا دکھانے کے لیے، بتا تیری کیسی گزر رہی ہے. اب وہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے سے کہیں گے جی بڑے مشکل حالات ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فلاں پریشانی فلاں پریشانی، عام جیسا مزاج ہوتا ہے. تو اس نے بھی ایسا ہی سوال کیا کہ ظاہری اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی مالدار نہیں ہے، بعض نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فقراء والا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ دل کا غنی تھا، دل کا دولت مند تھا. بادشاہ نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تیری جیسی گزر رہی ہے، کچھ تجھ سے اچھی گزر رہی ہے. کچھ ایسی گزر رہی ہے جو تیرے برابر ہے اور کچھ تجھ سے بھی اچھی گزر رہی ہے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہری حالت تو اس کی ایسی نہیں ہے، یہ کہتا ہے مجھ سے بھی اچھی گزر رہی ہے. اس نے کہا کیسے، میرے برابر کیسے اور مجھ سے اچھی کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت، جب رات ہو جاتی ہے تو بھی سوتا ہے اور میں بھی سوتا ہوں. میں جو ہے وہ عام زمین پہ سو جاتا ہوں، کسی چٹائی پہ سو جاتا ہوں اور کسی موٹے بسترے پہ سو جاتا ہوں، نیند مجھے بھی آ جاتی ہے. اور تو نرم گرم بستروں پہ سوتا ہے، نرم نرم گدوں پہ سوتا ہے، نیند تجھے بھی آ جاتی ہے. اور جب آدمی کو نیند آ جاتی ہے نا تو پھر اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے زمین پہ سویا ہوا ہوں یا نرم گدوں پہ سویا ہوا ہوں. جب نیند آ جائے تو پھر نرم گدا اور زمین برابر ہو جاتی ہے. یہ وہ حال ہوتا ہے جب میں اور تو برابر ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں کہاں پڑا ہوں کہاں نہیں پڑا ہوں، یہ ہم دونوں برابر ہوتے ہیں، تیرا سونا اور میرا سونا برابر ہوتا ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اچھا مجھ سے اچھی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو سویا ہوتا ہے اور میں اٹھ کے نفل پڑھتا ہوں اور رب کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، میری یہ حالت تجھ سے بھی اچھی ہے. وہ اپنے مال کا، اپنے عہدے کا اور اپنی شان و شوکت کا روب ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس نے آگے سے بات ہی دوسرے انداز میں کر دی کہ بادشاہ خاموش ہو کے وہاں سے چلیں گے.
تو اس لیے عزیز دوستو، یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حالت دی ہے، اللہ ہمارے حال کو بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی حالت زیادہ مناسب ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر وہ حالت طاری کی ہے۔ اور دوسری بات ایمان اور عقیدے اور نظریے کی ہے کہ آدمی سمجھ لے اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ جو میرا رزق مقدر ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میرے حصے کا رزق اور کوئی نہیں کھا سکتا، میرے حصے کا مال کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، جو چیز میرے پاس آنی ہے وہ کسی اور کی جیب میں نہیں جا سکتی، اور رزق کو تنگ کرنا اور فراخ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ یہ براہ راست اللہ کے دست قدرت سے ہوتا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے رزق کو فراخ کر دے، کسی کے رزق کو تنگ کر دے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ قرآن کریم میں بارہا یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ بندوں پر مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی کبھی اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ مال تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مال تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو دنیا کی فراوانی عطا کر دیتے ہیں۔ جب یہ ہے براہ راست اللہ کا معاملہ، تو پھر نہ کسی پر حسد کرنے کی ضرورت اور نہ ہی کسی کے اوپر تعجب کرنے کی ضرورت کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، اور یہ تعجب کرنا کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر اعتماد کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، فقر و فاقہ کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، بھوک اور افلاس کا شکار ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور میں نے اللہ پر اعتماد کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ میں نے اللہ سے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ حلال روزگار جتنے بھی ہیں ان سب کے اختیار کرنے کی اجازت ہے، وہ سارے کے سارے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر کس قسم کے سنگین نتائج مرتب ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے اور اندازہ بھی نہیں ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ بسا اوقات ہم حالات کا شکار ہوتے ہیں، مفلسی کا شکار ہوتے ہیں، غربت کا تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میں کسی سے قرضہ لے کے اپنی ضرورت کو پورا کروں، کسی سے قرضہ اٹھاؤں اور اپنی ضرورت کو پورا کروں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مجھے قرضہ لینا چاہیے اور اس سے مجھے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رہے، فی حد ذاتی، اپنی ذات کے اعتبار سے قرضہ لینا بالکل جائز ہے، اور دینے والے کے لیے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو قرضہ دینے والا ہے اس کے لیے بہت سارے فضائل ہیں کہ وہ دیا کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرے۔ کوئی ضرورت مند کسی تھوڑے وقت کے لیے قرضہ لینے کے لیے آ گیا ہے تو ضرورت سے زائد جو مال ہے دے دیا کرے، اس کے لیے بڑے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو لوگوں کو قرضہ دے رہا ہے وہ اللہ کو دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے ثواب عطا کریں گے۔ مال تو واپس آ ہی جانا ہے، مہینے 6 مہینے کے بعد وہ مال تو تمہیں مل ہی جائے گا، لیکن تم نے وقتی طور پر جو اس کی ضرورت کو پورا کیا اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس کے اوپر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ بلکہ فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے چہ جائے کہ نیت یہی ہے کہ میں نے واپس لے لینا، اللہ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ دینے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کو قرضہ دیا کرو اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، اور اگر ایک وقت میں ان کے پاس نہیں ہے تو ان سے نرمی کیا کرو، دوسری مدت طے کر لیا کرو، آسانی پیدا کر دیا کرو۔ لیکن جو لینے والے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ حتی الامکان کوشش کرو کسی کے سامنے جو ہے قرضے کے لیے تمہیں جانا ہی نہ پڑے، قرضہ لینا ہی نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی سے قرضہ اٹھا لیا ہے تو پھر بہت بڑی ذمہ داری انسان کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، پھر اس کو واپس ادا کرنا یہ اس کے ذمہ ضروری ہو گیا کہ اب اس کو واپس کرے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مطل الغنی ظلم، اگر کوئی آدمی ایسا کہ جس نے کسی مجبوری کے تحت کسی سے قرضہ لیا اور بعد میں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے اور اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اچھا پھر کر دوں گا، اگلے تنخواہ پہ کر دوں گا، اگلی فصل اٹھاؤں گا تو پھر دے دوں گا، اچھا ابھی میری یہ ضرورت ہے یہاں لگا لیتا ہوں پھر دے دوں گا، اور وہ مانگتا رہا ہے بھئی میرا واپس کر، اور یہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، فرمایا یہ ظالم بن چکا ہے اور اللہ اس کو ظلم کرنے کی سزا دے گا کہ ٹال مٹول کیوں کر رہا ہے۔ اور حکم دیا گیا کہ جب تم نے امر مجبوری قرضہ لیا ہے جتنی جلدی ہو سکتے اس کو واپس کرو، جتنا جلدی ہو سکے اسے واپس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے اور وہ قرض جو ہے وہ تمہاری گردن کے اوپر ہو، اگر تم نے بھی ادا نہیں کیا اور تمہارے ورثاء نے بھی وہ قرضہ ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، پکڑ ہوگی اس کی وجہ سے۔ اس لیے جو ہے قرضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑی خرابی ہے کہ قرض جو ہم لیتے ہیں تو ضرورتوں کے لیے نہیں لیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں جو قرض ہوتا تھا نا تو وہ بیچارے انتہائی مجبوری کی حالت میں قرض لیتے تھے، انتہائی قسم کی ضرورت ہوتی تھی قرض لیتے تھے۔ اور کتنا قرض لیتے تھے؟ کسی نے 2 کلو آٹا لے لیا، 2 سیر کھجوریں لے لی، 1.5 کلو جو لے لیے، اتنا سا قرضہ ہوتا تھا ان کا کہ ایک وقت کا گزر اوقات ہو جائے دوسرے وقت میں اللہ دے دیں گے، اور پھر اس کی ادائیگی کی فکر بھی ہوتی تھی ان کو کہ ہم نے اتنا لیا ہے تو اس کو دینا بھی ہے ہم نے واپس۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ ہم ضرورت کے لیے نہیں لیتے، رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، عیاشی کے لیے قرضہ لیتے ہیں، راحت آرام کے لیے قرضہ لیتے ہیں، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ جی ہم نے جو ہے جی شادی کرنی ہے بیٹے کی، اس کے اوپر اتنے لاکھ اخراجات آئیں گے، اب جی فلاں سے قرضہ اٹھا دو۔ یہ شریعت نے تو ہمیں پابند نہیں کیا، یہ اخراجات شریعت نے تو ہمارے اوپر نہیں ڈالے، ہم خود اپنے آپ کو مقروض کر رہے ہیں۔ کپڑوں والوں کا مقروض ہو گیا، برتن والے کا مقروض ہو گیا، کھانے پکانے والوں کا مقروض ہو گیا، اور ساری زندگی جو ہے ایک شادی کے بعد بھی وہ قرضہ اتارتا رہے اور وہ بھی پورا نہیں اترتا۔ تو یہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں یہ بغیر ضرورت کے لے رہے ہیں، بغیر مجبوری کے لے رہے ہیں، خام خواہ اپنے اوپر جو ہے قرضہ ڈالا جا رہا ہے۔ فوتگیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے کہ تیسرے کا، جمعرات کا، 10ویں کا، 7ویں کا، 40ویں کا میں ختم کر سکوں اور دیگے پکاؤں اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں، اور شریعت نے کوئی لازم بھی نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ شریعت نے کوئی لازم بھی نہیں کیا کہ ضروری تیسرے دن تم نے دیگیں پکانی ہے اور 10ویں دن اور جمعرات کو لازماً تم نے لوگوں کو کھانے کھلانے ہیں۔ لیکن ہم بس ایک بدعت ہے، ایک رسم ہے جو بنا لی ہے کہ کرنا ضرور ہے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے جمعراتیں نہیں کی تھی، لوگ کیا کہیں گے انہوں نے ختم ہی نہیں دلوایا، لوگ کیا کہیں گے انہوں نے کل خوانی نہیں کی۔ اگر اپنے پاس فراوانی نہیں ہوتی تو لوگ قرضہ اٹھا کے یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسا ہوتا ہے، قرضہ اٹھاتے ہیں، اور یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور پہننے کو کپڑا کوئی نہیں ہے، تن بدن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، سطر چھپانے یہ ضرورت ہے، اس کے لیے قرضہ لیا جائے۔ بچے 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں، ایک نوالا ان کے منہ میں نہیں گیا، تب قرضہ لیا جائے، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو اس قسم کے رواجات اور رسومات اور بدعات ہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی شرعی تقاضے نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میں جو ہے گناہگار ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے کرنا چاہیے چاہے قرضہ لے کے ہی کرنا پڑے۔ قرضہ لیتے ہیں، بہترین اچھا گھر ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن خام خواہ دماغ کے اندر ایک فطور آ جاتا ہے نہیں اس کو گرا کے اس سے اچھا گھر بنانا چاہیے، اور اس کی ہمت نہیں ہوتی، اتنی وسعت نہیں ہوتی، پھر جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں۔ بینک سے قرضہ لے لیں وہ تو ویسے ہی سود ہے، بالکل حرام۔ بس اوقات لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں وہ بھی سود پہ قرضہ لیتے ہیں، وہ بھی بالکل حرام۔ اگر کوئی سود پہ نہیں بھی دے رہا اور برابر سرابر پہ دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی جلدی اس مکان کو گرانے کی اور نیا بنانے کی؟ گاڑی خریدنی ہے اس کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے، ایک مل لگی ہوئی ہے دوسری مل لگانے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے، بغیر طبی تقاضوں کے قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے، بغیر مجبوری کے قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر بالفرض والمحال نوبت آ چکی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا اور لینا پڑ ہی رہا ہے تو پھر اتنا لے جتنا آسانی کے ساتھ واپس بھی کر سکے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو واپس کرنے کی کوشش کرے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کے اندر اتنی احتیاط آپ نے بتائی ہے اس معاملے میں کہ ابتدائے اسلام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ میں سے کوئی فوت ہو جاتا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتے تو صفیں درست ہو جاتی، آپ پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو فوت ہوا ہے یہ مقروض تو نہیں، اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، کوئی پیسے تو نہیں دینے اس نے کسی کے؟ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ مقروض ہے تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ اس کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے، کہہ دیا جاتا جی ہاں جی چھوڑ کے گیا ہے تو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کہا جاتا کہ نہیں اس کی کوئی زمین جائیداد کوئی مال نہیں چھوڑ کے گیا، اچھا اس کے رشتہ داروں میں سے تعلق والوں میں سے کوئی ہے جو اپنے ذمے لے کے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، کوئی اپنے ذمے لے لیتا تب بھی بات بن جاتی، لیکن اگر کوئی اپنے ذمے نہیں لیتا سارے خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمے ایک بہت بڑا حق تھا جو اس نے ادا نہیں کیا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم خود اس کا جنازہ پڑھ لو۔ اتنی اہمیت، کسی چیز کے بارے میں آپ سوال نہیں کرتے تھے کہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، نیکی کے اور کام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، آپ سوال نہیں کرتے تھے۔ قرضے کے بارے میں سوال ضرور کرتے تھے کہ بتاؤ یہ مقروض تو نہیں ہے، اور اگر ایسی نوبت آتی تو حضور فرماتے تھے میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس نے کیوں احتیاط نہیں کی؟ اگر قرضہ لیا تھا تو ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی زندگی کے اندر؟ اور بعد میں جب فراوانی ہوگی، بیت المال میں مال آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئے، اس وقت اگر کوئی اس قسم کا واقعہ آ جاتا کہ جنازہ آ گیا اور وہ مقروض ہے اور کوئی اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور وہ کوئی زمین جائیداد چھوڑ کے بھی نہیں گیا، تو حضور فرماتے تھے کہ میرے ذمے اس کا قرضہ ہے، میں ادا کروں گا، جس نے لینا ہو آ کے مجھ سے لے لے، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ پھر آپ جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ جہاد ہو رہا ہے، مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہیں، مجھے بتائیے اگر میں کافروں سے لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ شہید کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں، وہ بخشا بخشایا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، دوڑا دوڑا جا رہا ہے کہ اب تو شہادت حاصل ہو گئی تو جنت پانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے گیا، حضور نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ اس کو واپس بلایا گیا، جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا، وہ پھر بھی دینا پڑے گا، اس کی ادائیگی پھر بھی ضروری ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے سارے گناہ معاف الا الدین، سوائے قرض کے، وہ دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں اس کے اندر احتیاط نہیں برتی جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جو مقروض ہیں اور قرضے اٹھائے ہوئے ہیں اور زندگی میں کبھی فکر ہی نہیں کیا ہے، سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے واپس بھی کرنا ہے، اور اگر لینے والا جو ہے وہ نہیں مانگتا، مطالبہ نہیں کرتا، تقاضا نہیں کرتا، تو آدمی سمجھتے بس اس نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ بھئی اس نے کہا تو نہیں ہے کہ میں نے معاف کیا ہے، وہ کسی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، اپنی کثرت نفسی کی وجہ سے، اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ نہیں مانگ رہا، وہ تمہارے ساتھ تعلق خراب نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں، وہ ٹال مٹول باقی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، باقی سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، ساری دنیا کی عیاشی ہو رہی ہے، اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے کہ اس کا قرضہ واپس کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے ہاں، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ دوسری چیز جو آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جس کی بارے میں بڑی وعیدیں آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے قرضہ لے کے کسی سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اور ایک ہے کسی سے بھیک مانگ کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کہ میری ضرورت کو پورا کر دے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ قرض سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس پر اس سے بھی زیادہ وعیدیں آتی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حالات کا شکار ہو جائے، فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے، تنگ دست ہو گیا، مفلس ہو گیا، بالکل لاچار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی آدمی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی انسان کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھتا۔ اب ضرورت جو ہے وہ رکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
ایک ہے کہ زبان سے کہہ دیتا ہے جی میری یہ ضرورت ہے، مجھے اتنا پیسے دو، میری ضرورت پوری کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ ایک ہے کہ اپنا حال ایسا بنا کے رکھتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ واقعی ضرورت مند ہے، تو اس کا حال جو ہے وہ بھی اس کو تقاضا کر رہا ہے، دوسروں کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، تو یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک انداز ہے۔ فرمایا کہ جو فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھتا، لوگوں سے نہیں مانگتا، اس حال میں بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں حالات کا شکار ہوا، تو تو جانتا ہے اور یہ سارا کچھ تیری طرف سے ہے، اور تو چاہے تو میرے ان حالات کو اچھے حالات سے بدل سکتا ہے، میری اس تنگدستی کو ختم کر سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی اس مجبوری کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا آج یہ ایک دن کے لیے حالات کا شکار ہوا، لیکن جب اس انداز میں اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو اور مشکل کو بیان کرے گا، اللہ ایک سال کے لیے اس کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ سے مانگے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، کسی آدمی کے سامنے سوال نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ دوسرے کے سامنے پھیلا دیا اور یہ امید لگا لی کہ یہ میری ضرورت کو پورا کرے گا اور یہ میری احتیاجی کو دور کرے گا، اس سے مانگوں گا میری ضرورت ختم ہو جائے گی، فرمایا کہ جب اس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ پھیلا لیا، اپنا منہ کھول دیا دوسروں سے مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے، پھر اللہ اس کے لیے ضروریات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر ایک ضرورت پوری کرے گا، مانگ کے اور ضرورت آئی پڑی ہوگی، وہ پوری کرے گا، مانگ کے اور آئی کھڑی ہوگی، اور آئی کھڑی ہوگی، ساری زندگی پھر اس کی ضروریات کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ کبھی ایک سے مانگے گا، دوسرے سے مانگے گا، تیسرے سے مانگے گا، پھر تو وہ سمجھے گا کہ میرے حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، اب مانگوں گا نہیں تو میرا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سے نہ مانگنے کی اس کو سزا ملتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس کو سزا ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے گداگری کے طور پر مانگا اور اس کو معمول بنا لیا کہ بس لوگ مجھے دیں اور اسی سے میرا گزر اوقات ہو، اور وہ کوئی حلال پیشہ اختیار کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، قیامت کے دن آئے گا اللہ کی دربار میں، اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ اس طرح ذلیل اور رسوا کر کے قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اس کے چہرے پر بس، اور گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مانگ مانگ کے جو اس نے مانگا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق ختم کر دیں گے، چہرے کا نور ختم کر دیں گے، چہرے کا گوشت ختم کر دیں گے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے اٹھایا جائے گا، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگوں سے مانگ مانگ کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، آج اس کا حال دیکھو۔ اور آج دیکھ لیں آپ، یہ گداگری جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے ایک پیشہ بن گیا، پیشے کے طور پر لوگ اس کام کو کرتے ہیں، روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے مانگنا ہے اور اپنا گزر اوقات کرنا ہے۔ ایسے جو لوگ مانگنے والے ہیں، جو پیشے کے طور پر مانگتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے مانگنا ہے اور اپنا گزر اوقات کرنا ہے، ان حضرات کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ یہ ایک آدمی کو ضرورت ہے، ایک وقت ضرورت ہے، 2 وقت اس کی ضرورت ہوگی، ایک دروازے سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، پھر وہ اگلے دروازے پہ کس لیے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیشہ بنایا ہوا ہے، اور ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مانگنے والے کی آواز آئی، مغرب کے بعد وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے کھانا دے دو، مجھے کھانا دے دو، مجھے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کھانا دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے، سارا دن اس نے نہیں کمایا ہوگا بیچارے نے، نئی مزدوری اس کی لگی ہوئی ہوگی، اب اس کی چلو اس کی ضرورت پوری کر دو، اس کو کھانا دے دو۔ اب وہ گیا، اس نے جا کے اس کو بلایا، بٹھایا، بٹھا کے اس کو اچھی طرح کھانا کھلایا، بھی تیری کھانے کی ضرورت ہے میں پوری کر دیتا ہوں، اس کو کھلا دیا، وہ اس نے سیر ہو کے کھا لیا۔ اب وہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے اٹھ کے واپس گھر چلا جاتا کہ ضرورت تو پوری ہو گئی، صبح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ وہ کھانا کھایا، اگلے دروازے پہ پھر جا کے صدا لگا دی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ ایسا ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لایا گیا۔ جب دیکھا تو اس کی باقاعدہ اس نے اپنی کندھے کے ساتھ اور نیچے کی طرف جو ہے ایک جھولی سی لٹکائی ہوئی تھی، اور وہ جس دروازے سے بھی جاتا تھا، کوئی روٹی ملتی، کچھ ملتا، کوئی آٹا ملتا، وہ اس میں ڈال دیتا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ تو ضرورت کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ تو تجارت کر رہا ہے، یہاں سے روٹیاں اکٹھی کر کے لے کے جائے گا، وہاں جا کے بیچ دے گا، یہاں سے آٹا اکٹھا کر کے لے کے جائے گا، وہاں کسی دکاندار کو جا کے دے دے گا۔ اور آج تو ہر جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے
کہ گھر گھر سے ایک ایک پیالی آٹے کی اکٹھی کرتے ہیں اور جاتے جاتے کسی دکاندار کو جو ہے وہ سستے داموں میں بیچ کے چلے جاتے ہیں. روٹیاں اکٹھی کی اور خوش کر کے ٹکڑے کر کے بنا کے بیچ دیے, لوگوں سے کپڑے اکٹھے کر کے لیے اور آگے جا کے بیچ دیے. تو اس قسم کی گداگری یہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, مسلمان حکمران ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیزوں کی روک تھام کریں. یہ بھکاری پن اور پیشہ ورانہ طور پر جو گداگری کرنے والے ہیں, اسلامی حکومت کے اندر کم از کم اسلامی سلطنت میں اس کے اندر جو ہے بالکل رعایت نہیں رکھی جا سکتی. ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے گورنمنٹ بیت المال سے ان کے لیے اخراجات مہیا کرے, ان کی ضروریات کو پورا کرے اور ان کے لیے اچھے روزگار کا انتظام کر دے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور باقاعدہ جو ہے وہ پیشہ ورانہ طور پر چوکوں میں, چوراہوں میں, دکانوں پر اور بازاروں میں اور گلیوں میں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کے مانگنا اور اس قسم کے لوگوں کا اس کے پیشے کو اختیار کرنا, سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ مسلم حکمرانوں پر آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ختم کریں. اور دوسری ذمہ داری جو ہے وہ عام عوام کی ذمہ لازم آتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اس طرح پیشہ ورانہ طور پر ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس گندے پیشے کو چھوڑ کے کسی اچھے پیشے کو اختیار کریں. اور پھر یاد رکھیں مانگنے والوں کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو گھر گھر دروازے پر جائیں گے, دکانوں پر جائیں گے, جا کے کہیں گے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, وہ بھی مانگ رہے ہیں, اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مقصود ان کا بھی مانگنا ہی ہے, مقصود ان کا بھی پیشہ یہی ہے, ان کا بھی مانگنا ہی, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو آڑ بنایا ہوا ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیز کو ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, وہ کرتا ورتا کچھ نہیں ہے اور اس نے قرآن حفظ کر لیا اور اچھی قرات کرتا ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہو کے میں تلاوت کروں گا لوگ مجھے پیسے دیں گے. یہ بھکاری ہے, اس کا پیشہ یہی ہے. ایک آدمی نے 4 نعتیں یاد کر لی ہیں, عقیدت محبت پیار اسے کچھ نہیں ہے, صرف ایسے ہی پیشہ ورانہ طور پر اس نے 4 نعتیں یاد کر لی اور 4 نعتیں یاد کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں کل خوانی ہوگی, جہاں ختم ہوگا, جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوں گے, میں جاؤں گا نعت پڑھوں گا, لوگ مجھے پیسے دے دیں گے. بڑا آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا ذریعہ, بہترین, نعت پڑھو لوگ پیسے دے دیتے ہیں. یہ بھی تو پیشہ ہے مستقل لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ایک عالم بن گیا, خطیب بن گیا, ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی اور دین کی بات بتائے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں بیان کروں گا لوگ مجھے اوپر پیسے پھینکیں گے اور لوگ مجھے پیسے دیں گے. اور اس کا نظریہ یہی ہے, ذہن یہی ہے کہ جہاں 4 بندے اکٹھے ہوئے وہاں اس نے کچھ بیان کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے پیسے دینے. یہ باقاعدہ جو ہے اس نے اپنے کمائی کا ذریعہ اسی چیز کو بنا لیا. ایک ہے کہ ایک آدمی پورا وقت دے رہا ہے, بچوں کو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے اور پورا وقت دین کے لیے دے رہا ہے, اور جن لوگوں کے لیے اپنا وقت صرف کر رہا ہے وہ لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور ایک ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس کو پیشہ ورانہ طور پر اختیار کرنا. تو وہ فقیر جو وہاں پر صدائیں لگا رہا ہے, اس میں اور اس قرآن پڑھنے والے میں فرق کیا ہے, اس میں اور اس نعت پڑھنے والے میں فرق کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اس لیے تو نہیں ہے کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے, اللہ کا قرآن اس لیے تو نہیں ہے کہ اس کو پیشے کے طور پر کمائی کا ذریعہ بنایا جائے. اور باقاعدہ جو ہے آج کل ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جن کی ہمت نہیں ہوتی بازاروں میں جا کے لوگوں سے مانگنے کی, وہ اس طرح جو ہے یہ معزز پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس معزز پیشے کے ذریعے سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج کل جو ہے یہ مختلف قسم کے ذرائع اور مختلف قسم کے پیشے لوگوں نے مانگنے کے لیے اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر دیکھیں کہ ان میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق اور باطل کی, صحیح اور غلط کی, جائز اور ناجائز کی, ان کی ہم پہچان رکھیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم 1 مرتبہ دیں گے, 2 مرتبہ دیں گے, 4 مرتبہ, جس طرح دیتے جائیں گے ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا اور پھر وہ باقاعدہ جو ہے اس کو پیشے کے طور پر اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیں اس طرح جو ہے چاہے وہ قرآن کے نام پہ لے, چاہے وہ نبی علیہ السلام کی نعت کے نام پہ لے, چاہے وہ دین کے بیان کے نام پہ لے, چاہے وہ اپنی بچیوں کو آڑ بنا کے لے, اپنے بیٹوں کو آڑ بنا کے لے, اپنے خاندان کو اور اپنی ضروریات کو آڑ بنا کے لے, یہ سارے کے سارے برابر ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے پھر کسی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انہوں نے پیشہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگ اس انداز میں پیسے دیتے ہیں اور ہم نے اسی انداز میں ان سے لے لیں. تو ان حضرات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہ پیشہ ورانہ طور پر گداگری جو ہے یہ بالکل جائز نہیں. ہاں ایک چیز ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, ایک آدمی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے, اس کو پتہ ہے فلاں کے حالات اچھے نہیں ہیں, بہتر نہیں ہیں, وہ اپنے طور پر کسی کے پاس چلا جاتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں, فلاں کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ مہربانی کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. شریعت نے اس کی اجازت دی.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پر جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا تھا آپ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کو دیا کرو. جن کے بارے میں پتہ ہوتا تھا ان کی سفارش کر دیتے، دوسروں کو کہہ دیتے تھے. تو دوسروں کے لیے اور اسی طرح مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے ایسی جگہ، ایسا ادارہ جو باقاعدہ کام کرے. یاد رکھیں اس بات کو. ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ لینے والا لے کے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں، جو دینے والا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم زکوٰۃ کا پیسہ کسی مدرسے میں دے رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ صحیح مصرف میں استعمال کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہم عشر کا پیسہ اگر کسی ادارے میں دے رہے ہیں اور ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح مصرف میں استعمال ہوتا ہے، ہمارا عشر ادا نہیں ہوتا. جس طرح دینا ضروری ہے اسی طرح صحیح مصرف میں دینا بھی ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے ان چیزوں کے بارے میں پوری احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.